ہم جناب اسپیکر آپ کو یاد دلواتے چلوں کہ جب ہم پہلی دفعہ اس ہاؤس میں آ کے بجٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو اس وقت حکومت اس بات پہ کنفیوز تھا کہ وہ کہتے رہے کہ ہم تو آئی ایم ایف نہیں جا رہے ہیں. ہم نے تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کے عوام پہ، پاکستان کے معیشت پہ اس قسم کے معاشی فیصلے کیے گئے تھے جو عوام کو تکلیف میں ڈالیں گے، جو پاکستان کی معیشت کو سٹرینگل کیا گیا تھا تاکہ آپ اس وقت گزار سکتے تھے جب تک آپ فیصلہ کرتے 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 کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور آخر مجبور ہو کے آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ آئی ایم ایف ہی جانا ہے. مگر آپ اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے، آپ کمزور تھے. تو اب جب اس ڈیسپریٹ اور کمزور پوزیشن پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو وہ ڈیل جو آپ لے کر آئے تھے وہ بھی کمزور ڈیل تھا. ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ برا ڈیل ہے، یہ کمزور ڈیل ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا تباہی ثابت ہوگا، یہ پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھائے گا، میں اور آپ نہیں اٹھائیں گے، مگر اس ملک کے جو عام آدمی ہیں، جو غریب آدمی ہیں، ان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. ان کو مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمت میں صورت میں، گیس، پیٹرول، بجلی، ان کی بلوں کی صورت میں عام آدمی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور ان کے لیے یہ بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ان کا معاشی قتل عام پورے پاکستان میں، پاکستان کے کونے کونے میں شروع ہو جائے گا. یہ ہم نے آپ کو 2018 میں آپ کو یہ سارے، یا 2019 جب آپ نے یہ آئی ایم ایف ڈیل کا بندوبست کیا تھا، اس وقت اس ہاؤس کے سامنے اور حکومت وقت کے سامنے پیشکش کی تھی. قائد حزب اختلاف نے نیشنل اکنامک ڈائلاگ اور نیشنل اکنامک پالیسی کی بات کی. صدر زرداری صاحب نے معیشت پہ آپ سے بات کرنے کی بات کی. اس وقت آپ نے انکار کر دیا تھا، آپ کا ضد تھا کہ آپ ہم سے نہیں بات کریں گے. تو آپ نے جو خود فیصلے لیے، آپ نے جو اکیلے فیصلے لیے، اب پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے بات مانتے تو کیا ہوتا، عوام کو کیا نقصان ہو جاتا. اگر آپ شہباز شریف صاحب کا مطالبات مانتے، اگر آپ صدر زرداری کا بات مانتے تو آپ ہمارے رائے لیتے، ہمارا انپٹ لیتے. جو آپ کو بات پسند آتے آپ اس کو انکلوڈ کرتے، اور آپ کا جو معاشی پالیسی ہے وہ اس سے بینیفٹ کرتا. آپ جب آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہوتے تو آپ صرف ایک جماعت اور ایک الائنس کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہوتے. آپ جو اپوزیشن کا سخت موقف ہے، آپ اس کو آئی ایم ایف کے نیگوشیشنز میں استعمال کر سکتے تھے. آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے قائد حزب اختلاف اس بات پہ نہیں مان رہا، میرے دوسرے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں. مگر آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ نے وہ اکیلے ایسے فیصلے لیے ہیں جو پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ سودا تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا جیب پہ ڈاکہ تھا، جو پاکستان کا عام آدمی کا پیٹ پہ ڈاکہ تھا. آئی ایم ایف، پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے بعد اب پھر ہمارے سامنے واپس آئے. ایک بار پھر آپ نے ایک نیا وزیر کے ساتھ ایک نیا بجٹ پیش کیا تھا، اور اس وقت میں آپ کا جو معاشی کارکردگی تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا.
پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے اکنامک انڈیکیٹرز ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. آپ نے اس وقت بجٹ پیش کیا تھا جب پاکستان کی گروتھ نیگیٹو 0.4% تک پہنچ چکا تھا. یہ اس حکومت کا کارنامہ تھا. یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے تاریخ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ پاکستان کی گروتھ کو اس نیگیٹو شرح پر پہنچایا گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تب ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 تک نہیں پہنچا تھا. جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکے تھے تب بھی ہمارا گروتھ نیگیٹو 0.4 نہیں ہو چکا تھا. جب دنیا بھر میں معاشی ریسیشن تھا, اکنامک کیٹاسٹرفی تھی, تب بھی ہمارا نیگیٹو گروتھ نہیں تھا. مگر عمران خان کی تبدیلی کا نام پہ تباہی کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیگیٹو میں لے کر آئے تھے. آپ سارے ریکارڈز توڑ چکے ہو. گروتھ کا نیگیٹو کا ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو. مہنگائی کا جو شرح ہے وہ ریکارڈ بھی آپ توڑ چکے ہو. غربت کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ آپ توڑ چکے ہو. جو بے روزگاری کا شرح ہے وہ بھی اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ وہ رقم حاصل کیا ہے. تو کیا جب ہم پاکستان کے عوام سے یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب مہنگائی, بے روزگاری اور غربت ہے, جب پاکستان کے عوام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے, تو ہم جناب اسپیکر سچ کہہ رہے ہیں, ہم حقیقت میں مبنی باتیں کہہ رہے ہیں, ہم فیکٹس کہہ رہے ہیں. And everybody is entitled to their own opinion, but you can't be entitled to your own facts. اور اس حکومت نے یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈال چکے ہیں کہ حقیقت جو بھی ہو, فیکٹس جو بھی ہو, وہ اپنے بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان کے عوام مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں ڈوبتے رہیں اور یہ ہمیں بتاتے رہیں کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا ہے. جو بجٹ انہوں نے نیگیٹو گروتھ بجٹ کے بعد پیش کیا تھا, اس بجٹ پہ اس ہاؤس سے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ہمارا معاشی ترقی کا سفر شروع ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے. زیرو ٹیکس بجٹ اعلان کیا گیا تھا. عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی تھی. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نہ صرف نیا ٹیکس نہیں لے کر آئیں گے مگر ہم نیا منی بجٹ بھی نہیں لے کر آئیں گے. یہ جنوری کی بات ہے جناب اسپیکر, یہ جون کی بات ہے جناب اسپیکر, اور اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں. آپ ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ نہ صرف منی بجٹ کا دعویٰ توڑ چکے ہو مگر نیا ٹیکسز کا دعویٰ توڑ چکے ہو. اور یہ جو منی بجٹ اب آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں, اب پاکستان کے عوام میں جو مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, ہر طبقہ پریشان ہے, آپ ان کو اب بھی بتا رہے ہو کہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی مہربانی, وہ مزید مہنگائی کا بندوبست کر رہا ہے, مزید غربت کا بندوبست کر رہا ہے, مزید بے روزگاری کا بندوبست کر رہا ہے. آپ کو کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونے کا ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر. اتنا اکنامک ایکسپرٹیز کا you don't need the economic expertise to understand کہ اگر 350 بلین روپیز پر ٹیکس اس وقت آئے گا, اگر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ سے, پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے 250 بلین روپیز کا کٹوتی کیا جائے گا تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. جو ڈیولپمنٹ کام نہ صرف سارے صوبے میں, پنجاب, سندھ, بلوچستان, پختونخوا میں چل رہا ہے, اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا. تو یہ فیصلے
کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلے عوامی نمائندے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. جو عوام منتخب کر کے حکومتیں بناتے ہیں ان کو سب سے پہلے عوام کو ترجیح دینا پڑتا ہے. عوام کے جو مطالبات ہیں ان کو دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو حکومت کسی اور کی وجہ سے بناتے ہیں ان کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہی پڑتا ہے. ان کو عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. عوام کی پریشانی کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ IMF کے حکم مانتے ہوئے جو ظلم کرنے جا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کا جواب آپ بھی بلوچستان جا کے نہیں دے سکیں گے. اس حکومتی بینچز میں بیٹھے ہوئے جو حکومت کے ایلائز ہیں وہ اپنے شہروں میں جا کے, اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جا کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ منہ کیسے دکھائیں گے. اور لوکل باڈیز میں حال ہی میں پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے, تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے. جو آپ کے ساتھ حشر ہوگا وہ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتہ جائے گا. جناب اسپیکر, میں تھوڑا اس بجٹ کے ڈیٹیلز میں جانا چاہ رہا ہوں اور عوام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کن چیزوں پہ آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں یہ کیسے امپیکٹ ہوگا. سب سے پہلے جناب اسپیکر, ہم سب کو یاد ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کے دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پہ چل کے دفتر پہنچے گا. خود تو ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی صرف بنی گالا سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کا جو دورہ ہے اس پہ چلنے کے لیے, مگر پاکستان کے عوام کو بائسیکل پہ چڑھا دیا. ایک تو ویسے ہی مہنگائی اتنا زیادہ ہے, پیٹرول کی قیمت آپ سب کو معلوم ہے, کون پیٹرول افورڈ کر سکتا ہے. اس کے اوپر اس منی بجٹ کے تھرو جو 17% ٹیکس پیٹرولیم کی کروڈ آئل پہ ریفائنری سٹیج پہ لگایا جائے گا, یہ پاکستان کے عوام کو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اس بجٹ کے نتیجے میں مزید مہنگائی برداشت کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ سارے جو گاڑیاں ہیں جو irrespective of یہ جو انجن کا CC ہے 100% اضافہ ہوگا ٹیکس پہ, 100% اضافہ گاڑیوں کے ٹیکس پہ. تو جو سب سے کم انجن کا CC ہے جو 1000 up to 1000 cc, up to 1000 cc کا جو انجن ہے, جو عام آدمی کا گاڑی ہوتا ہے, جو عام آدمی کے پہنچ کے گاڑی ہوتا ہے, اس میں بھی اب 100% اضافہ کروا رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بنائے جاتے ہیں, جو پاکستان میں لوکلی اسمبلڈ ہے, اس پہ بھی ایک ہیفٹی سیل ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اس منی بجٹ میں اعلان کیا جا رہا ہے. اور جو 17% ٹیکس on locally assembled cars above 850 cc, یہ تو بالکل ہی غریب آدمی کا گاڑی ہے جناب اسپیکر. یہ نوجوان کا پہلے گاڑی ہوتا ہے جناب اسپیکر. یہ اپنا کماتے کماتے بچاتے بچاتے جو پہلے وہ خواہش ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا بندوبست کر لوں. یہ بھی اس ظالم حکومت نے عوام کے پہنچ سے دور رکھ دی ہے. اور اب گاڑی بھی مہنگا, پیٹرول بھی مہنگا, اور بائسیکلز پہ بھی ٹیکس لگا کے آپ نے بائسیکلز کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ, متوسط طبقہ کے ساتھ, سفید پوش طبقہ کے ساتھ, نوجوانوں جن کو آپ کلیم کرتے ہو کہ آپ ریپرزینٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ
انتہائی ظلم ہے جناب اسپیکر. وہی لوگ جو ہمیں یوتھ کے لیڈر دعوے کرنے کی بات کرتے تھے, جو پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بتانے کی بات کرتے تھے, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پتہ نہیں گوگل سے اور کہاں سے لوگ لے کر آ رہے تھے اور ہمیں ای گورننس کی طرف لے کے جا رہے تھے, اور ٹویٹر اور فیس بک کا وہ جماعت جب حکومت میں آ رہے ہیں تو ہمارا کمپیوٹرز پہ, ہمارا موبائل سروسز پہ, ہمارا انٹرنیٹ پہ, ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر, یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو سیکٹر ہے یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو پاکستان کی معیشت میں بہت ہی پوٹینشیل رکھتا ہے. ویسے ہی ہمارا جو ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف ریٹنگ ہے پاکستان کے, جو عالمی ادارے رینک کرتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ڈیجیٹل کوالٹی آف لائف کیا ہے, پچھلے سال میں پاکستان fell by 14 points on the global average for the digital quality of life, اور ہمارا پوزیشن 97 out of 110 ہے. جناب اسپیکر, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ حکومت اس سیکٹر کو توجہ دیتا, ریلیف دیتا, تاکہ ہم یہاں ہمارے نوجوانوں کے لیے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے. مستقبل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹنگ میں ہے, ٹیک سیکٹر میں ہے. آپ کا آئی ٹی سیکٹر از ون آف دا فیو سیکٹرز جہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی کروایا, اور وہ بھی کوئی عام ایکسپورٹس نہیں. ایک سال میں 1.4 بلین سے لے کے 2.12 بلین تک پہنچ چکا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھا کہانی تھا آپ کا, جس پہ آپ زیادہ سپیس دلوا دیتے, زیادہ انکریج کر دیتے, تاکہ اگلے سال وہ آئی ٹی سیکٹر میں مزید ایکسپورٹس ہو جاتا, مزید روزگار کے مواقع پیدا ہوتے, آپ کی معیشت میں زیادہ کنٹریبیوشن پیدا ہوتا. مگر آپ نے یہ دیکھ کر کیا سوچا؟ آپ نے یہ اس سیکٹر کا ترقی دیکھ کر یہ سوچا کہ ہم ادھر بھی مزید ٹیکس لگا سکتے ہیں, ہم یہاں بھی مزید خون چوس سکتے ہیں, آخری خطرہ تک پہنچ سکتے ہیں. آپ نے عام آدمی کا زندگی اتنا مشکل قرار دے دیا ہے کہ آپ جانتے ہو جناب اسپیکر کہ غریب سے غریب تر سے لے کے آپ جیسے پرومیننٹ آدمی تک سب فون استعمال کرتے ہیں. اب یہ پورا زندگی اس پہ چلتا ہے. آپ نے, اور اس سیکٹر نے ہمیں دکھایا ہے, the tech sector has showed us کہ جو ایک پاکستان کے نوجوان ٹیک سیوی بھی ہو, ان کے پاس ایک آئیڈیا ہو, وہ محنت کرے تو وہ ملینز آف ڈالرز تک باہر کا فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ ہم 17% ٹیکس موبائل فونز پہ آپ جو ڈال رہے ہیں, 15% ٹیکس جو آپ سیلولر سروسز پہ ڈال رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں, موبائل فونز پہ ڈال رہے ہیں, پری پیڈ کارڈز پہ ڈال رہے ہیں, اس سب کا جو اثر ہوگا وہ اس سیکٹر کو سٹرینگل کرے گا, ہمارے نوجوانوں کو مزید معاشی تکلیف میں ڈالیں گے. آپ نے جو 5% ٹیکس کا اضافہ کمپیوٹرز پہ, لیپ ٹاپس پہ, نوٹ بکس تھے, شہباز شریف صاحب تو مفت لیپ ٹاپس بانٹتے تھے, آپ نے تو مفت لیپ ٹاپس بانٹنے کے بجائے آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% آپ لیپ ٹاپس پہ جو ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. 17% ٹیکس آن امپورٹ آف اسمارٹ فونز تو اپنی جگہ, مگر آپ نے نہ صرف امپورٹڈ جو سامان ہے اس پہ ٹیکس لگائے ہیں, مگر جو پاکستان میں بنتے ہیں, جو لوکلی میڈ کمیونیکیشن کے یہ ڈیوائسز ہے اس پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں. تو عام آدمی جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ یہ اس قسم کی چیزوں کے آگے کا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے. اس قسم کا معاشی پالیسی اپنانے کے باوجود اگر آپ یہ ٹیکسز کم کر دیتے,
اگر آپ اس سیکٹر کو انکریج کر سکتے تو میرا یقین ہے کہ پاکستان کے نوجوان اس ٹیک سیکٹر کو پورا ریجن میں لیڈ کر سکتے ہیں. مگر وہی جو ان کا نوجوانوں کا لیڈر تھا وہ اس سیکٹر ٹیکنالوجی سیکٹر کا بھی معاشی قتل کا بندوبست کر رہا ہے. اسپیکر صاحب، ایک بہت طویل لسٹ ہے جو آپ ٹیکس امپورٹڈ گڈز اور لوکلی سپلائڈ گڈز پہ لگانے جا رہے ہیں. میں اس 1700 آئٹمز کا لسٹ میں سے آپ کو ساری چیزیں نہیں سنا سکتا ہوں، بلکہ تھوڑا جلدی سے میں I want to go through a few that are very important to the people of Pakistan. ایک تو جو ہمارا زرعی بحران ہے، ایگریکلچر کرائسس ہے، وہ پورے پاکستان کے سامنے ہیں، اور آپ نے اس مشکل وقت میں، ہمارے کسانوں کے مشکل وقت میں 17% ٹیکس آپ نے لگائے ہیں on live animals, poultry, eggs, red chili seeds, fruits, cotton seeds, sunflower, hybrid seeds, combined harvesters up to 5 years old. مطلب وہ جو 5 سال پرانا combined harvester خریدے گا اس پہ بھی ٹیکس ہوگا. جناب اسپیکر، ہمارا کسان جائے تو کہاں جائے؟ یہ کسانوں کا جو معاشی قتل ہے، ایک طرف سے معیشت کا منی بجٹ کا حملہ ہے، دوسری طرف اپنی یوریا کرائسس پیدا کر دیا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے فصل کو نقصان ہوا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایگریکلچر کرائسس ڈکلیئر کر کے پاکستان کے عوام، پاکستان کی زرعی معیشت کو کرائسس سے نکالیں گے، مگر آپ نے ایگریکلچر کرائسس نافذ کر کے پورے ملک کو کے کسانوں کو ایگریکلچر کرائسس میں دھکیل دیے ہیں. یہ جگہ جگہ کا کرائے ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے، زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، اس حکومت نے ہر بجٹ میں ہمارا معیشت کے بیک بون پہ حملہ کر دیا، کمر توڑوانے کے پالیسیز اپنائے ہیں. جناب اسپیکر، کہانی یہاں نہیں رکتا. انہوں نے امپورٹڈ گڈز، تو میں نے کچھ زراعت کے شعبے سے آپ کے کوئی ایگزامپلز دے دیے ہیں، بٹ اس حد کا دشمنی میرے سمجھ سے بھی باہر ہے. جو ٹیکس اور ٹیکس ایگزیمپشنز ختم کر رہے ہیں اور ٹیکس لاگو یہ حکومت اب کرنے جا رہے ہیں آن ڈونیشنز اینڈ چیریٹیز. جناب اسپیکر، چیریٹیز کے سامان پہ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ آپ جو گڈز امپورٹ کیے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے لیے، ڈپلومیٹک مشنز کے لیے، اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. جو قدرتی آفات کے لیے، نیچرل ڈیزاسٹرز اور کیٹاسٹرفیز کے لیے مفت سامان بھیجا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. ٹیکس جو ہم سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ناٹ امپورٹڈ، جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں، جو گفٹ کے صورت میں دیے جاتے ہیں ہاسپٹلز کو، چیریٹی ہاسپٹلز کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو، ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو، ان پہ بھی آپ 17% ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. آپ ٹیکس on imported as gift, جناب اسپیکر، خریدے نہیں، imported as gift or donations for fighting tuberculosis, leprosy, AIDS, cancer, to help deaf and blind people. اس پہ بھی آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہو. یہ کس قسم کا دشمنی ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے، ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے. کون سا ملک یہ اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے؟ جو خود سیلاب، کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کبھی مانسون کا طوفان آ جاتا ہے، تو برف باری کا جو ثانیہ مری میں ہوا ہے، وفاقی حکومت تو ہر نیچرل ڈیزاسٹر میں غائب ہوتا ہے.
وہ خود اپنے عوام کو ریلیف پہنچانے پر لیٹ ہو جاتے ہیں. جو مانسون بارش سندھ میں اور بلوچستان میں ہوا، جو اس کا اثرات زراعی سیکٹر پہ ہوا تھا، جو ہمارا کراپس تباہ کیے گئے تھے، نہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، نہ ڈیمیج کو کمپنسیٹ کیا گیا. اور اب آپ کہہ رہے ہو جو باہر کے ملکوں سے بندوبست کر کے اپنا چیریٹی کرتے ہوئے یہاں بیچتے ہیں، اس پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے. جناب اسپیکر، یہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ آپ خود جب الیکشن لڑتے ہو آپ کیسے میں تو حیران ہوں جناب اسپیکر. میں اس میں بول کیا سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ یوزلی اسپیچلیس، بٹ جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ میں کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. سر، یہ تو سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. اس پہ میں بولوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو آپ کا ایکسپورٹ کی را مٹیریلز ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کا جو را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لاگو کیا جا رہا ہے. جو فارماسیوٹیکل سیکٹر کے را مٹیریلز ہے، ان پہ بھی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ویسے جو دوائیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، اور اس بجٹ کے نتیجے میں جو لوکلی ہم دوائیوں بناتے ہیں اس کے را مٹیریلز پہ ٹیکس لگا کر آپ مزید دوائیوں کی قیمتیں میں اضافہ کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، آپ نے بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا ہے، گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کہ اس قسم کی انرجی سورس کے لیے ہر طبقہ کے لیے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. عام آدمی اپنا گھر کا بجلی بل پورا نہیں کر سکتا، کسان اپنا ٹیوب ویل کا بل پورا نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے جو سولر انرجی ہے، جو رینیویبل انرجی بھی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیوب ویل کا قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں. سولر پینل لا کے سکولز پہ، گھروں پہ سولر پینلز لگا کے یہ جو آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے. اس میں تو آپ رینیویبل انرجی سورسز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس پہ آپ سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. جب موسمی تبدیلی پورا دنیا کا ٹاپک ہے، اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان جیسے ممالک بھگت رہے ہیں، چاہے وہ ڈراؤٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب اور مانسون کی صورت میں ہو، چاہے وہ گلگت اور مری کا برف باری کی صورت میں ہو. آپ کیسے یہ فیصلہ لے سکتے ہو کہ رینیویبل انرجی کی جو سہولت ہے اس کو بھی آپ مہنگے کرنے جا رہے ہو؟ آ رہا. اور جناب اسپیکر صاحب، آپ کو توجہ، کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگائے گئے. اب عمران جیسے کھلاڑی سے یہ امید نہیں تھا کہ کانٹرسیپٹیوز پہ بھی ٹیکس لگایا جاتا. سر، کانٹرسیپٹیوز کوئی لافنگ میٹر نہیں ہے. پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، یہ ریجن کا جو ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ہم نہ ان کے بیسک نیڈز مطلب کھانے پینے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ ان کا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ صحت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس سیکٹر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کانٹرسیپٹیوز پہ ٹیکس لگانا جا رہے ہو. HIV اور ایڈز کا کرائسس ہے جو ہمارا میڈیا میں اور نیشن میں پتہ نہیں چل رہا ہے. جناب اسپیکر، ایک شہر رتو دیرو کا آپ نے ٹیسٹنگ کروائی اور اتنے سامنے کیسز سامنے آئے. اسی شہر میں ہم نے مفت HIV کا، ایڈز کا سب سے پہلے ہاسپٹل بنا دیا ہے جو ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکے. اس پہ اویئرنیس ہم نے پورا ملک میں چلانا چاہیے. فیصل آباد سے لے کے پشاور سے لے کے فاٹا سے لے کے گوادر تک یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. اور آپ اس منی بجٹ میں کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے، آپ نے کانٹرسیپشنز پہ ٹیکس لگا کے یہ پورا قوم کے سامنے ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
بچے کے کھانا پہ، بچے کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ یہ دونوں جو اقدامات ہیں یہ ہمارے سوسائٹی کے سب سے کمزور طبقے پہ حملہ ہے۔ آپ لٹرلی بچے کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو۔ آپ جو ویمنز امپاورمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو خواتین کا خود مختاری ہے، ان کی چوائس ہے کہ اور ان کو آزادی ہے کہ وہ روزگار کرے، اپنے فیصلے لے، ان کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ جو ہمارا میل نیوٹریشن کا ایشو ہے، اس ایک فیصلہ سے، ان 2 فیصلے سے اب تاریخی نقصان پہنچانا جا رہے ہو۔ اور یہ تو صرف وہ آئٹمز تھے جو امپورٹڈ آئٹمز تھے۔ آپ نے تو لوکلی سپلائڈ گڈز پہ بھی ٹیکس لگائے ہیں جناب اسپیکر، اس منی بجٹ کے تھرو۔ آپ نے لوکلی سپلائڈ کاٹن سیڈز پہ 17% ٹیکس لگایا۔ لوکلی سپلائڈ ویجیٹیبل آئل فرام لوکل سیڈز پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا۔ را کاٹن پہ آپ نے 17% ٹیکس لگایا، اور ایگریکلچرل ڈیزل انجن پہ بھی آپ نے 17% ٹیکس لگایا۔ مطلب ہم باہر سے بھی بگوائے، اس پہ بھی ٹیکس، خود پیدا کرے، اپنا معیشت کا فائدہ کرے، اس پہ بھی ٹیکس۔ یہ ہر طرف سے ہمارا عوام کا معاشی قتل کا بندوبست ہے۔ آپ نے کھانے پہ کا سامان پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے ٹیکس آن فوڈ اسٹف پریپیئرڈ ان فلائٹ کچنز ٹو بی کنزیومڈ آن فلائٹ۔ یہ تو نہ صرف ظلم ہے مگر صوبہ خود مختاری پہ حملہ ہے۔ اور جو ٹیکس صوبے کو وصول کرنے چاہیے سروسز اور فوڈ پہ، آپ اس پہ بھی انکروچ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اتنا اضافہ 17% کوئی مذاق ہے جناب اسپیکر؟ آپ 17% بریڈ پہ، نان پہ، رسک پہ، جو بیکری کا سامان ہوتا ہے، وہ بھی عام آدمی کا کھانے کا سامان ہوتا ہے، اس پہ بھی 17% ٹیکس لگا کے نہ صرف مزید مہنگائی کا تیاری کر رہے ہو مگر آپ صوبائی حکومت کے جو ڈومین ہیں سارے صوبے کے، اس پہ حملہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ سارے جو آپ کے اقدامات ہیں، جو عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جو مہنگائی اور انفلیشن ہے، اس پہ اثرات ہوگا۔ جو دعویٰ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، جو پتنی ہر مہینے بعد وہ مہنگائی کا نوٹس تو لیتا ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، مگر جو آپ عملی قدم اٹھاتے ہیں اس میں مہنگائی کم نہیں، مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس بجٹ کا وہی اثر ہوگا۔ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو دنیا بھر میں ہے اور اس لیے پاکستان میں بھی ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ مہنگائی تو ہر جگہ ہے مگر پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے۔ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا ریجن میں، چاہے آپ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت کے سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے مہنگائی ان سارے ممالک سے زیادہ ہے، مگر ہمیں بتایا گیا، عوام کو بتایا گیا کہ ہم سب سے کم ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ دنیا کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ جب اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا تو اب نیوز پیپرز میں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیروں کو اور وزیروں کو بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بتائے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، انفلیشن ہے نہیں۔ جناب اسپیکر، کتنا جھوٹ بھیجیں گے یہ لوگ، کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے۔ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، پاکستان کا مزدور کو پتہ ہے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بچہ کو پتہ ہے، پاکستان کا بزرگ پینشنر کو پتہ ہے، پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی ہے جناب اسپیکر، اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے۔ 2000
2018 سے لے کے آج تک فوڈ انفلیشن میں 54% اضافہ ہوا ہے. ایک سال میں دسمبر 2020 سے لے کے دسمبر 2021 تک کوکنگ آئل میں 60% اضافہ, 60% انفلیشن, الیکٹریسٹی میں 60% انفلیشن, ایک سال میں دال میں 30% انفلیشن. اگر ہم سنانا شروع کرتے تو یہ بڑا لمبا ہوگا. آپ عام آدمی سے ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر, عام آدمی کو معلوم ہے کہ ان کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے, ان کے پیٹ پہ ڈاکہ ہو رہا ہے, وہ اپنا جو بیسک زندگی کی ضروریات ہے وہ پورا نہیں ہو رہے ہیں. جہاں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر, ہم کوئی ریلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگائی کا سامنا تھا تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام لے کر آئے تاکہ ہم عام عورت تک وہ امداد پہنچا سکیں. اس حکومت نے کیا کیا؟ اس حکومت نے یہ پورا کوشش کیا کہ جتنے غریب عورتوں کو اس پروگرام سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. پہلے انہوں نے شروع کیا کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہے, فون بل زیادہ ہے, کسی کا رشتہ دار عمرہ پہ گیا, حج پہ گیا, ان کو زبردستی بے نظیر انکم پروگرام سے نکالا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 سال سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو اس پروگرام سے ہٹایا جائے گا. مگر جناب اسپیکر, جب 10 سال پہلے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے. اب جو معاشی حالات ہو چکے ہیں اس حکومت کی وجہ سے, اس پروگرام سے لوگوں کو ہٹانے کے بجائے ان کو اضافہ کرنا چاہیے, رقم میں اضافہ کرنا چاہیے, عوام جو فائدہ لے رہے اس کا تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے. مگر یہ حکومت تو ظالم حکومت ہے, وہ نام بھی تبدیل کر رہے ہیں اور جو بیچارے غریب عورتیں فائدہ لے رہے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے حکومت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جب مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تو ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, تنخواہ میں 100 سے زیادہ فیصد اضافہ کیا, سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا اور منیمم ویج میں کم از کم اجرت میں تاریخی اضافہ کیا. اب جو پوزیشن ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ نے 100% تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ کو یہ نہ صرف ایک بار اضافہ کرنا چاہیے, آپ کو جو آپ کا مہنگائی کا شرح ہے ان کو کم از کم اجرت کے ساتھ طے کرنا چاہیے. عوام کا جو سرکاری ملازم کا تنخواہ ہے اس کے ساتھ پیک کرنا چاہیے تاکہ جب بھی آپ مہنگائی میں اضافہ کریں اتنا ہی اضافہ ہو ان کے تنخواہ میں. حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے کچھ نہ کچھ سپورٹ اور حوصلہ ملے عوام کو تاکہ ہم مل کے اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. صوبائی سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاشی بحران میں NFC نہ ملتے ہوئے مشکلات کے باوجود کہ ہم کم از کم جو منیمم ویج ہے جو ہمارا لیبر کلاس کو افیکٹ کرتا ہے اس کو 25,000 روپیز رکھا گیا تھا. اور جو وہ 25,000 روپیز پچھلے بجٹ میں رکھا گیا, امیر لوگوں نے جا کے ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ حکومت کا اختیارات ہے اور اس کو یہ کرنا چاہیے. پھر جناب اسپیکر, افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ میں پہنچا, وہاں ہمارے امیر لوگ جا کے سپریم کورٹ میں کمپلین کیا کہ یہ 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا بندوبست سندھ حکومت نے کیا ہے یہ امیروں پہ ظلم ہے. تو سپریم کورٹ کی طرف سے سٹے آیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک وہ فیصلے نہ سنائیں 25,000 کا منیمم ویج نہ ہو. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, اس پورا ہاؤس کا مطالبہ ہونا چاہیے, ہمارا جماعت کا تو ویسے ہی مطالبہ ہے, ہم خود جا کے کھٹکھٹائیں گے کورٹ کے دروازے پہ کہ اس قسم کا ظالمانہ فیصلے ان معاشی حالات میں نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی صوبہ اپنا خود مختاری استعمال کرتے ہوئے ایک بیسک منیمم ویج رکھتا ہے تو وہ ہمارے حق ہے جناب اسپیکر, اور فی الفور سپریم کورٹ کو اس اسٹے آرڈر کو مٹانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا چلوں 25,000 صرف ہمارا منیمم ویج ہے.
جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ایک عالمی ادارہ نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان میں لیونگ ویج کیا ہے، کہ کتنا کم از کم ویج ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اپنا زندگی کا گزارا کر سکے، اور اس وقت لیونگ ویج بنتا تھا 27,000 روپیز. تو اب جو جا کے سندھ حکومت نے 25,000 روپیز کا منیمم ویج رکھا ہے وہ لیونگ ویج کے تو نزدیک تک بھی نہیں ہوگے جناب اسپیکر. یہ ایک ظلم ہے. جب بھی معاشی بحران پیدا ہوتا ہے تو حکومتیں کو اس قسم کے فیصلے لینے چاہیے جو نچلے سطح تک مدد پہنچایا جائے تاکہ پورے قوم ایک ہو کے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکے. میرا تھوڑا پوائنٹس ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں مکمل کروں گا جناب. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف اضافہ ہو مگر منیمم ویج پہ جو پابندی ہے وہ ہٹایا جائے. جناب اسپیکر، ملک بھر کے کسان اس وقت سراپا احتجاج ہے، انتہا پریشانی میں ہے. آپ کے ہر بجٹ کے نتیجے میں ان کے سارے ان پٹس مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے فصل کی قیمت نہیں مل رہا، فصل کو نقصان بھی ہو رہا ہے. پچھلے سیزن میں پانی کا تقسیم صحیح نہیں ہوا، وقت پہ جگہ جگہ نہیں آیا اور ذرائع معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا. اور اب جو یوریا کرائسس پیدا کیا گیا ہے یہ ایک بار پھر مین میڈ کرائسس ہے، حکومت کا دیا ہوا تحفہ ہے جناب اسپیکر. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کیسا اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے چینی کا بحران پیدا ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے نااہلی کی وجہ سے، ان کی فیصلوں کی وجہ سے پیٹرول کا بحران اس وقت پیدا ہوا جب پوری دنیا میں سب سے کم ترین پرائس مل رہا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ کیسے اس حکومت کی فیصلوں کی وجہ سے گیس کا بحران پیدا ہوا اور یہ ونٹر پاکستان کے عوام کو گیس کا بغیر گزارنا پڑا. نہ چائے بنا سکتے ہیں، نہ گرم شاور لے سکتے ہیں. یہ عمران خان کا نیا پاکستان کا اپنا بنایا ہوا کرائسس تھا. اور اب جناب اسپیکر نومبر میں جا کے یہی وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ یوریا کا ہمارا تو ایکسیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ نومبر کا ان کا بیان بازی ہے. دسمبر میں جا کے ہمارا بیچارہ کسان، ہمارا بیچارے ہاری بلیک مارکیٹ میں جا کے ڈی اے پی اور یوریا کے بندوبست کرنے پہ مجبور ہے. آپ نے پچھلے فصل کو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوا، اس فصل کو یوریا نہ پہنچنے کی وجہ سے نقصان ہوگا. اور اب اس حکومت کی وجہ سے ایگریکلچر کرائسس ہے، یوریا کرائسس ہے، اور آگے جا کے ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس اسی کرائسس کی وجہ سے پیدا ہوگا. یہ ایک تو ہوتے ہیں کہ بحران ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کی وجہ سے، مگر یہ واحد حکومت ہے جو خود اپنے لیے، خود ملک کے لیے بحرانوں کا بندوبست کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر صدی میں ایک بحران آتا ہے اور ہمارا صدی کا بحران کورونا ہے. جناب اسپیکر، I would respectfully disagree. ہر صدی میں بحران آتا ہے، ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے. اب یہ جو یوریا کرائسس ہے اس پہ حکومت کے وزراء کے بیان بازی سن کے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنی کیفیت میں ہے کہ اس قسم کی بیان بازی ہو سکتا ہے. ایک آنریبل ممبر صاحب بتاتا ہے کہ یوریا کا کرائسس اس لیے ہے کہ سندھ سے یوریا افغانستان سمگل ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، یہ بار بار اسی قسم کا ہر کرائسس میں، پیٹرول میں تو اس لیے کہ سندھ سے پیٹرول سمگل ہو رہا ہے،
ہر کرائسس پہ ایک صوبہ پہ یہ ذمہ داری ٹھہرانا ایک تو وہ اپنی جگہ، مگر کون ان کو سمجھائیں گے؟ کون ان کو سمجھائیں گے کہ سندھ کا ایک طرف سمندر ہے، دوسرے طرف بحرت ہے، ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کا فوج ذمہ دار ہے، اگر سمگل ہو بھی رہا ہے تو آپ کا صوبہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے جاتا ہے، پنجاب پختونخوا کے بارڈر گزرتے ہوئے جاتا ہے، اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو بھی آپ ذمہ دار ہیں، جو بحران ہے اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک صوبہ سے سمگل ہو رہا ہے، جھوٹ تو ہے جناب اسپیکر، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم نے سندھ کے کچھ فیکٹری سے پوچھ نیچھ کی، پتہ چلا اینگرو جیسے فیکٹری سے پتہ چلا، گھوٹکی کے ادارے سے پتہ چلا کہ 1,50,000 بیگز آف یوریا، 1,50,000 بیگز سندھ کے سٹاک سے چوری کر کے وزیر کے کوٹا کے نام